ہیں۔ وہ مسلمان جو فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی قرآن میں عذاب عظیم کا حکم وارد فرمایا ہے۔ اسی طرح جب عذاب عظیم سے بڑھ کر عذاب دینا ہو تو پھر عذاب علیم کا تذکرہ کیا، اور قرآن میں عذاب علیم کا ذکر 65 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 65 مرتبہ۔ یہ عذاب علیم بھی کافر اور غیر کافر دونوں کے لیے ہے۔ وہ مسلمان جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ مسلمان جو کسی فعل حرام کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے قرآن میں عذاب علیم کا ذکر کیا ہے۔ اس میں کافر بھی شامل ہیں اور غیر کافر یعنی مسلمان بھی شامل ہیں۔ تیسرے درجے کا عذاب ہے عذاب مہین۔ اسے ذلت ناک عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو آپ الحمد سے والناس تک پڑھیں، جہاں رب ذوالجلال نے قرآن میں عذاب مہین کا ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد صرف اور صرف کافر ہیں، اس سے مسلمان مراد نہیں ہیں۔ پورے قرآن میں جہاں رب ذوالجلال نے عذاب مہین کا تذکرہ فرمایا، اس سے صرف اور صرف کافر مراد ہیں۔ لیکن ایک ایسا دلچسپ مقام ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہی آیت میں نے سرنامہ کلام کے طور پر بطور صورت مقدمہ آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لوگوں جان لو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ایسے بدبختوں کا جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، رب ایسے بدبختوں کا دنیا اور آخرت میں مقدر لعنت کو فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ بدبخت جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیں، وہ دنیا میں بھی لعنت زدہ ہیں اور آخرت میں بھی لعنت زدہ ہیں۔ پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اگر آپ قرآن کو پڑھیں، اللہ رب العزت نے عذاب مہین کا جب بھی تذکرہ فرمایا، اس سے مراد صرف اور صرف کافر تھے۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، پھر سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، پھر سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، طویل آیت بالمتصل فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اسی طرح سورہ حج میں فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اسی طرح سورہ جاثیہ میں فرمایا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اب آپ سارے قرآن کا مطالعہ کریں، بنظر غائر ورق الٹتے چلے جائیں، ایک ایک صفحے کو پلٹ کر ایک ایک آیت پر انگلی رکھ کے ایک ایک حرف کا مطالعہ کر کے آپ سارے قرآن کو پڑھیں گے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جب عذاب عظیم کا تذکرہ کیا، اس سے کافر بھی مراد تھے، غیر کافر بھی مراد تھے۔ جب عذاب علیم کا تذکرہ کیا، اس سے کافر بھی مراد تھے، غیر کافر بھی مراد تھے۔ لیکن سارا قرآن پڑھیں، اللہ نے جب قرآن میں عذاب مہین کا تذکرہ کیا، اس سے صرف اور صرف کافر مراد تھے، وہ لوگ جو کریم آقا کی ذات پر ایمان نہیں لے کر آتے، کریم آقا کی تکفیر کرتے ہیں، حضور کی توہین کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں۔ رب ان کے لیے عذاب مہین کا فیصلہ فرما رہا ہے۔ جہاں رب سارے کافروں کو عذاب مہین میں داخل کر رہا ہے، وہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، رب ان کے لیے بھی عذاب مہین کا فیصلہ کر رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، ان کے لیے بھی کون سا عذاب ہے؟ عذاب مہین۔ ان کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، ان کی حیثیت اسٹیٹس کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ بدبخت ہیں جو دنیا میں بھی لعنت زدہ ہیں اور آخرت میں بھی لعنت زدہ ہیں۔ دیکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر لعنت کی حد صرف دنیا تک موقوف کر دی جائے تو پھر بندہ آخرت میں جا کر دنیا کی لعنت کا عذاب اٹھائے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جسے اللہ نے دنیا اور آخرت
دونوں میں لعنت کا مستحق قرار دے دیا، وہ دنیا میں بھی لعنت کا بار اٹھائے گا، جب مر کر قبر سے حشر میں اٹھایا جائے گا تب بھی ہمیشہ کے لیے لعنت کا بار اٹھائے پھرتا رہے گا۔ اس کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کوئی تلافی نہیں ہے۔ وہ دنیا میں بھی لعنت زدہ تھا اور آخرت میں بھی لعنت زدہ ہے۔